نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں اس وقت جھاڑو لگاؤ پیسے میں برکت شروع ہو جائے گی، ورنہ گھر میں رکھا جھاڑو غریب بھی بنا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص ویڈیو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے جھاڑو کے حوالے سے کہ جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے اور ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکت نہیں آتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لے، ننگے سر برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتیں آتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غریبی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب۔ جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کا مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں۔ اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں
جو اپنے اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتا ہوا دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کا عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ انڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بال لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے باندھے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے۔ وہ عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو پورے گھر کو جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے، یقیناً کپڑے سے صفائی کرے تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی ہے، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہے وہ بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، وہ سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفائی کا کوئی وقت نہیں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ تو علی نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو۔ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پہ رہنے والی مخلوق ہوتی ہے وہ گھر کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہے، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہے اور صبح کا انتظار کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے
خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جھاڑو کو گھر میں کہیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ جتنا بھی گھر گندا ہوتا ہے، جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے، سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں۔ جہاں آپ کھانا بناتے باورچی خانہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں۔ کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں یعنی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعہ کے دن صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعہ کے دن صفائی کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیے۔ جمعہ کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔